ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات صدق الله الكريم اللهم صل وسلم وبارك وارحم على عبدك ورسولك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آج رات اتفاق سے 15 شعبان کی رات ہے. ہم نے خاص اس رات کو متعین نہیں کیا بیان کرے مگر کہ ہم عموماً ہفتے کی رات کو بیان کرتے ہیں اور ایسے بھی 15 شعبان کی رات ہے. اس کے بارے میں مختلف علماء کے بہت سی چیزیں ہیں. لوگ شوق بھی ہوتے ہیں شعبان میں اس کے بارے میں بہت وسائل بھی ہیں. یہ سارے وسائل کو خلاصہ آپ کو بتاتا ہوں کہ کل کا روزہ بالکل بچا اور باعث ثواب ہے اور اس میں ایک معنی میں 2 فضیلتیں شامل ہیں. وہ ایک یہ کہ 15 ہر مہینے اسلامی مہینے کی 15ویں تاریخ میں ویسے بھی فضیلت کے روزے رکھنے کا اور دوسرے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت سنت ہے کہ شعبان کے مہینے میں زیادہ اہتمام سے روزے رکھتے تھے. تو سمجھے 15 شعبان کا صحیح حدیث سے ڈبل فضیلت ثابت ہے. ٹھیک ہے اس معنی میں. اسی طرح آج رات کی عبادت بہت سے حسن حدیث سے ثابت ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ بھی اس رات کی فضیلت کو مانتے تھے. بس یہ تھا کہ اس میں کوئی خاص عبادت نہیں ہے مگر آپ کو ضرور کچھ اضافی عبادت 2 رکعت بھی ہو سکتا ہے, چند دعائیں بھی ہو سکتی ہیں, اگر کچھ اضافی مزید عبادت اس رات میں ضرور کرنی چاہیے. اور یہ سمجھیے رمضان مبارک کے خود ایک پیارے رات میں کچھ اضافی عبادت کرنا اور دن میں روزہ رکھنا یہ بہترین رمضان کی طرح ہے. So if you really want to prepare for Ramadan practically Ramadan, so tonight will be the night, right? And I'll also tell you actually, generally speaking, Saturday night for men is a night of ibadah if you want to be safe, because otherwise Saturday night has been made by society as a night of sin or a night of love, of fuzul, wasting time. So this is a very good practice to get into. مگر ہر ہفتے بھی ایسے نہیں کرنا ورنہ تو وہ بدعت ہو جائے گی اگر آپ اہتمام سے ہر ہفتے کی رات ہو. مگر جنرل ایک چیز. سیکنڈ چیز میں آپ کو ایک اصولی بات بتاتا ہوں. جب بھی انسان اپنے آپ کو دینی طور پر روحانی طور پر کمزور محسوس کرے اور اس کی چاہت ہے کہ میں دین میں مضبوط ہو جاؤں اور کوئی بس راستے میرے لیے کھل جائے تو وہی یہ کچھ رات میں کچھ نفلی عبادت کریں اور دن میں ایک نفلی روزہ رکھیں. تو یہ صرف رمضان کی تیاری کا نسخہ نہیں ہے, یہ واپس اللہ تعالیٰ کی طرف آنا اور دین کی طرف واپس مضبوط ہونا کے لیے ایک نسخہ ہے. تو چلو ہم اس کو ان سب نیتوں سے اس نسخے کو استعمال کر سکتے ہیں. اب رمضان مبارک میں نام میں بہت دفعہ اور میں اب پھر سے 2-3 سال سے یہ کہتا بھی ہوں, یہ ایک بیان ہے کہ ہم نے 20 سال سے کر رہے ہیں, تقریباً 20 سال سے کر رہا ہوں. ہم نے تو 1994 میں بھی یہ بیان کیا تھا. یہ بیان نہیں مگر اس موضوع پر 1994 کا 25 years. Is that right? Less? More? About 25 years. میں بھی یہ بیان کر کے نہیں تھکتا اور لوگ سن کر نہیں تھکتے. اور اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ہم رمضان کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں ایکچولی. اور مثلا اگر میں آپ کو کہنا عشاء کی نماز کی تیاری اس پر میں بیان کرتا ہوں, اب دیکھیں ہم 3 دفعہ نماز پڑھ چکے ہیں, یہ تو کوئی نو مسلم پر آپ یہ بیان کریں. لیکن بالکل بہن ہی ہم میں سے اکثر لوگ نے بہت دفعہ رمضان مبارک گزارا ہے. ہمیں کیوں رمضان کی تیاری کے بیان چاہیے؟ ہمیں تو روزے رکھنے کی کھلاڑی ہیں. اب روزے رکھنے کی تو کھلاڑی ہیں مگر روزے کی وساطت سے, روزے کی برکت سے, روزوں کے ذریعے سے صالح متقی اللہ والا بننا, اس کو تو ہم کھلاڑی میں اس کو تو ہم بہت اب ہار مار چکے ہیں. اس کو تو ہمارا ریکارڈ اگر کسی نے 30 رمضان گزارے تو 0 for 30.
30 times I've spent Ramadan, 30 times I've tried to use Ramadan to make myself a neek, salih, muttaqi, mu'min, and 0 out of 30 times that I succeed. And right now I'm sitting in Shaban and I reflect on my heart and my deen. Actually, last year Ramadan کی loss آج میں سمجھ سکتا ہوں کہ میں کتنا جو بھی رمضان میں پچھلے رمضان مبارک میں جتنا بھی جو میں نے عبادت کی اللہ کی طرف سے رجوع اللہ کیا، جس طرح میرا شوق بن گیا تھا دیندار بننے کا، کتنا مجھ سے کھو گیا. So yes, if somebody is like that, if they are 0 for 30, پھر تو پھر محنت کی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. ایک اسٹوڈنٹ نے وہ 30 دفعہ کوئی پرچہ فیل کرے تو پھر اس کو بھی اور اگر تو کوئی ٹیوشن پڑھ لو، کسی کو استاد بناؤ، کوئی کوچنگ لوں، کوئی اس چیز پر سمجھو تاکہ اگلی دفعہ جب لینا ہے تو اس دفعہ تو میں پاس ہو جاؤں. اب آپ سمجھے رمضان کا پاس ہونا یہ مطلب نہیں کہ روزے آپ سے ہوئے. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لعلکم تتقون. رمضان مبارک میں پاس ہونا یہ ہے کہ تقویٰ مل جائے، اس پر پاس ملتا ہے. ٹھیک ہے نا. جیسے کوئی امتحان لے کہتے ہیں میں حاضر ہوا، میں نے قلم اٹھایا، میں نے کاغذ پر لکھا، 3 گھنٹے کے امتحان تھا، میں نے 3 گھنٹے لکھا، ہم یہاں پھر بھی پاس نہیں ہوں گے. جس مقصد کے لیے آپ کو امتحان دلایا گیا تو وہ آپ نے اس 3 گھنٹے لکھنے میں پرچے سے حاصل کیا یا نہیں، اس پر پیسوں کا پیسے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بتا دیا مقصد رمضان مبارک کا ہے لعلکم تتقون، تاکہ آپ متقی بن جائیں. ٹھیک ہے. مگر اس سال میں ایک الگ انداز ہے جو ہم صرف کے انداز سے سن رہے ہیں، آپ کو بتانا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اب پرانے بیان بھی سن رہے ہیں، وہ بہت بچ ہے. ٹھیک ہے نا. وہ بھی کرنا ہے، اس کی نفی نہیں کرنا، وہ بھی بالکل صحیح ہے. اگر اس سال this year I have another way of explaining it. Normally I would explain it like this. Here I would continue and say, so you want to get taqwa and what are the things you can do in Ramadan. پھر میں پوری فہرست بتاتا تھا یہ چیزیں کرنے، کب کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. اگر یہ ساری چیزیں کر لیں گے آپ رمضان میں روزہ کے ساتھ متقی بن جائیں گے. یہ سب صحیح ہے، سب کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. ایک اور انداز، ایک ہے آج سے، ایک ہے ابدیت. کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے سننے کے رب مجھ جیسے کہ گزر پر ایک دفعہ اور رمضان بھیجنے والا ہے. رمضان کا آنا انعام ہے. وہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے تقویٰ کا کام اور تقویٰ کے انعام بھی دینا چاہتے ہیں. رمضان بذات خود ایک بہت بڑا انعام ہے. تو فیلئر کے بجائے سنیں ایک بڑا گفٹ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. اور میں تو اس لائق نہیں ہوں، بلکہ میں تو کئی دفعہ اس ہدیہ کا ناشکری اور مطلب ناقدردانی کر چکا ہوں. بندہ خوش ہو جاتا ہے. If you get another chance, the person gets happy in life. If you get another chance in dunya, you get happy in life. If people get another chance in marriage, you're having a child, they get happy in life. So Ramadan means Allah Ta'ala is giving us another chance at being. Allahu Akbar. So then banda خوش ہوتا ہے کہ رمضان آ رہا ہے. بلکہ اب تو یہ ہوگا کہ جتنا ہی کمزور ہے، جتنا اپنے آپ کو دین سے دور محسوس کرتا ہے، اتنا ہی زیادہ خوش ہوگا کہ مجھے ایک نظر چینس آ رہا ہے. تو انتہائی آجزی ان کے سارے ابدیت و غلامی کے ساتھ رمضان کا انتظار کرنا چاہیے، خوش ہونا چاہیے. ایون جسٹ بینگ الائیو ان اسٹیٹ آف ایمان بس فاسٹ ہے. لائف، ایمان اینڈ توفیق ٹو فاسٹ. بس یہ 3 چیزیں اگر ہو جائے نا، اگر ایون جسٹ اس سے بھی رمضان گزارے نا، اللہ تعالیٰ کو بہت بڑا دے، بہت بڑا فضل و کرم سمجھے اور اپنے آپ کو اس کی بھی لائق نہ سمجھے. جا کے متقی ولی اللہ بن جائے، وہ بھی بننا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. مگر میں الگ انداز آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بھی اللہ کو بہت بڑا کرم ہے. Even I'm not talking just the life thing. یہ نہیں سمجھے کہ جس بیکاز میں نے پچھلے سال سارے روزے رکھے یا میں نے پچھلے 10 سال سارے روزے رکھے، میں نے پچھلے 30 سال سارے روزے رکھے، میں روزہ دار ہوں. نہیں، میں کچھ نہیں ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ اللہ کا کرم تھا، ابھی دوبارہ ہوگا تو میں روزہ رکھوں گا. یہ نہیں سمجھے کہ میں روزہ کو تو پکا ہوں، بس روزہ کے آگے مجھے بتائیں کہ اور کیا کرنا ہے. بتاؤں گا انشاءاللہ. چلو نہیں بتاؤں، بتا چکا ہوں. مگر روزہ کبھی اتنا زیادہ you don't understand saying don't claim, don't own, don't take ownership of this attainment and achievement that I can't fast. This is just a gift from Allah subhanahu wa ta'ala. This is a grace from Allah subhanahu wa ta'ala. کہ اپنے آپ کو یہ سمجھائیں کہ میں تو وہ بندہ ہوں جو پورا سال سے 2-3 نفلی روزے میں نے رکھا.
میں تو ان بندوں کی پتہ کتنے فجر کتنا فرض نماز میں قضا کرتا ہوں، میں تو وہ بندوں کی پتہ کتنے اللہ تعالیٰ کے حکم توڑ چکا ہوں. اب یہ اللہ کا ایک خاص رحمت مجھ پر آنے والا ہے کہ 30 کے 30 حکم آئیں گے روزے کے، اور میں 30 کے 30 کروں گا 30 out of 30. کتنی رحمت آ رہی ہے. ورنہ میں ایسا نہیں ہوں کہ میں 100% اللہ تعالیٰ کا فرما مداری کروں کسی بھی معاملے میں میرے مجھ سے نہیں ہوتا. یہ چیز نہیں نا ہے، بہت رحمت اللہ تعالیٰ کی. اس انداز سے بندہ کو انتہائی خوش ہونا چاہیے کہ رمضان مبارک میں آ رہا ہے. جس اس کے آنے پر یہ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بذات خود سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عالم تھا. انتہائی خوش ہے. یہ اگر کسی نے رجب سے نہ سوچا یا پورا شعبان نہ سوچا تو یہ سمجھے کہ آخری مرحلہ ہے، لاسٹ سیکنڈ ہاف آف شعبان. کسی کو یہ ذرا ہوش آ جائے کہ رمضان مبارک آ رہا ہے. اب اس انداز سے دیکھیں گے تو ایک امید رمضان اس لیے آتا ہے نا امید والوں کو امید دلانے کے لیے. اسے رمضان آتا ہے. ہم میں سے بہت ہوں گے اگر ہم اپنا صحیح محاسبہ لیں، اب اتنے شاید امید بھی نہیں رکھتے کہ میں کوئی نیک سال زندگی بھروں گا بھی اس زندگی میں، اپنی زندگی میں. رمضان سے امید آ جاتا ہے. اس month of mercy and forgiveness of Allah subhanahu wa ta'ala. اگر کوئی سمجھے کہ میں نے کوئی گناہ کیے ہیں، یہ گناہ کرنا چاہ رہا تھا، یہ گناہ کا مادہ میرے اندر ہے، یہ گناہ والا مزاج ہے، یہ گناہ کی سوچ ہے، یہ گناہ کا خیال ہے، رمضان مبارک آ رہا ہے. میں نے خود اتنا توبہ نہیں کی، معافی نہیں مانگی، مگر جسٹ رمضان آ رہا ہے تو میں دھو جاؤں گا. آپ ایسے سمجھیں رمضان اللہ تعالیٰ کی رحمت خود لے کر آتا ہے آپ کے اوپر. میں مثال دیتا ہوں. So imagine it's like a beach, but somebody lives inland, very far from the coast. All right? So it's going to take an effort for them to go to the beach. But another thing that happens is called the tidal wave. And the tidal wave takes the ocean and brings it to them. That's what Ramadan is. اللہ تعالیٰ کی رحمت ایک سمندر کی مانند ہے. Endless, bottomless ocean. مگر دستور ہوتا ہے کہ اس سمندر کی طرف آپ کو جانا پڑتا ہے. آپ کچھ ہاتھ پاؤں ماریں گے، کچھ استغفار کریں گے، کچھ دعا مانگیں گے، کچھ کوشش کریں گے. حج میں تو پورا سفر کرنا پڑے گا. سمندر تو مل جائے گا خوب بخوبی سے ملے گا عرفات کے دن، مگر بہت کچھ کرنا پڑے گا. رمضان ہے کہ وہ حج والی رحمت کے ٹائٹل میں آپ کو گھر میں آ کر مل جائے گا. جس رمضان اب سمجھیں مزہ آ گیا. روزہ رکھنا بہت آسان ہے، اس سے ہم سب رکھتے ہیں، بہت آسان ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کا علاج کرنا یہ مشکل ہے. یہ بھی بتاؤں یہ بھی ایک راستہ تقویٰ کا. ایک راستہ تقویٰ کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت لاج رکھتے ہوئے 100% فرمانبردار بننا. ٹھیک ہے. ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رحمان الرحیم ہونے کا لاج رکھتے ہوئے مناسب رکھنا. This is actually the meaning of khashiyat as opposed to khawf. Khashiyat is that ability to abstain from sin because Allah Ta'ala is Ar-Rahman Ar-Rahim. Man khashiya Ar-Rahman, Quran mein. And khawf is because you're going to face Allah Ta'ala, His azmat on the day of judgment. Man khafa maqam rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa. جو خوف زدہ ہے اس دن کے بارے میں جو اس نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے. تو رمضان مبارک میں خشیت کے پہلو زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت آ رہی ہے اور اس رحمت کو میں نے سنبھالنا ہے، اس رحمت کی میں نے لاج رکھنا ہے. کچھ لوگ اپنے بارے میں بھی منفی سوچ رکھتے ہیں. Some people get skeptical, pessimistic about themselves. Forget others وہ تو بہت ہوتا ہے. About themselves. رمضان اس کو بھی مٹا دیتا ہے. رمضان میں تو کہتا ہوں ایک روزے ایک تراویح بندہ پڑھ لینا. جتنے بھی آج مجھے کہتے ہیں نا 15 شعبان کلاس میں کچھ نہیں ہوں، میں بہت دور ہوں، شیخ میں لگا رہا ہوں، وہ بھی اس کے ایک روزہ ایک تراویح کے بعد ایسے امید لگ جاتے ہیں کہ میری والی بن جاؤں گے. اس کی دل کی اہمیت ایسے ہو جاتی ہے، اتنا امید اپنے بارے میں ہو جاتا ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اصل میں اثر ہے. When a tidal wave overwhelms you and you're drowning and drenched,
then you think, yes, I can be wet. You can't deny it. It's not arrogance. It's an undeniable reality that will overwhelm a person in the month of Ramadan. یہ رمضان مبارک اتنی رحمت اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے کہ سب سے زیادہ گنہگار کو بھی جنت الفردوس کو بھی امید ہو جاتی ہے ایک روز ایک تراویح کی بات. اللہ اکبر. ٹھیک معاملہ ہے. تو ایسے میں ہے کہ بس آپ انتظار بھی کر لینا خوشی سے اطمینان سے with desire, anticipation, right? with yearning, طلب. یہ بھی بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑی چیز ہے. اب جب ہم چاہتے ہیں کہ ہم بہتر ہو جائیں دین میں, ہم بہتر ہو جائیں دین میں مضبوط ہو جائیں, تو اس کی ایک جو بنیادی چیز ہے نا وہ ہے فرائض و واجبات. بنیادی چیز ہے دین میں, اس میں بہتر ہونا, اس کو کہتے ہیں دین میں بہتر ہونا. بہت سے لوگ اس کو نہیں سمجھتے ہیں, اس سے وہ اپنا نماز میں بہتر نہیں ہوتے, دوسری چیزوں میں بہتر ہوتے جاتے ہیں. مے بی وہ ذکر میں بہتر ہوتے ہیں, مے بی وہ دعوت میں بہتر ہوتے ہیں, مے بی وہ اپنے کام میں بہتر ہوتے ہیں, مے بی اپنے گھریلو زندگی میں بہتر ہوتے ہیں. وہ بھی سب دین ہے. بٹ ٹرولی بہتری اس وقت ہوگا جب اپنے فرائض اور واجبات میں بہتر. بہت سے لوگوں کے نماز کی گراف وہی ہے جو پہلے تھا. نماز جتنا پڑھتے تھے, جیسے پڑھتے تھے, جتنا یاد لائی سے پڑھتے ہیں وہ سیم. بہت سی دوسری چیزیں میں الحمدللہ محنت کر کر اللہ تعالیٰ کی کرم فضل توفیق سے وہ بہتر ہو بھی جاتے ہیں, لیکن یہاں وہ اٹکا ہے اور ادھر بوجھ نہیں, ادھر سوچ نہیں. تو یہ بھی سمجھے کہ رمضان فرض روزہ ہے, تو یہ بھی ایک سبق ہے رمضان میں. اللہ تعالیٰ آپ کو دکھائیں گے کہ فرض کے ذریعے سے آپ کیسے میری طرف پہنچتے ہیں. یہ رمضان میں جو میں نے کہا تھا میں اڑ رہا ہوں, رمضان میں مجھے ایسے اللہ تعالیٰ کا قرب مل رہا ہے جو کبھی پہلے ہوا نہیں. یہ آپ اچھی طرح سمجھیں, یہ فرض روزہ کا فرض فرائض پورے کرنے سے ہوتا ہے. یہی چیز ہوگا جب ہم فجر میں پکے ہوں گے, یہی چیز ہوگا جب ہم گناہ کو چھوڑیں گے. یہ فرائض کا سفر ہوتا ہے. تو پھر رمضان سے یہ بھی سمجھے, اور یہ تو محنت ابھی بھی ہے, رمضان میں ہے, رمضان کے بعد بھی جاری, کہ میں نے اپنے فرائض اور واجبات پر محنت کرنی. اس لیے رمضان میں لوگوں نمازوں کو بھی زیادہ اہتمام کرتے ہیں. ماشاء اللہ مرد لوگ تو بہت زیادہ مسجد بھی جاتے ہیں. فجر جمعہ کی طرح ہوتا ہے, یہ معاملہ ہے. اور میں تو اس کو بہت خوشی سے کہہ رہا ہوں, میں کسی طرح تن سے نہیں کہتا. کچھ لوگ گھبراتے ہیں کہ کیوں ایسا ہے. کبھی کبھی امام لوگ بھی مطلب چلو وہ اپنے خاص سے کہتے ہیں, کبھی امام لوگ اعلان بھی کرتے ہیں کہ میں آپ لوگ جس طرح آ جائیں فجر میں, آپ نے آئندہ بھی, ٹھیک ہے نا. میں آپ کو بتاؤں, یہ کوئی بندہ جو فجر میں آیا ہے وہ اپنے گھر میں نماز پڑھ کر سو بھی سکتا تھا. ہاں وہ اسپیشلی یہ جو نوجوان ایسے کراچی میں تو مرد بھی ایسے کرتے ہیں. تھوڑے وقت ٹی شرٹ پاجامہ باٹم میں, ٹھیک ہے نا, اپنے سحری کھایا, اسی میں مسجد پہنچ گیا. میں تو بڑا خوش ہوتا ہوں اس کو دیکھ کر, کیونکہ جو بندہ ٹی شرٹ پاجامہ باٹم میں ہے تو اس کے زیادہ چانس ہے وہ گھر میں نماز پڑھتا ہے. مگر کیا مسجد کی کشش اس پر لگی ہے, کیا جماعت کی نماز اس بندے کو شوق ہو گیا ہے کہ وہ گھر میں نماز, یہ تو بہت دفعہ گھر میں نماز پڑھنے والا آدمی ہے, پتہ نہیں وہ کہیں پہنچ جاتا ہے مسجد میں. میں تو بڑا خوش ہوتا ہوں ان کو دیکھ کر. ٹھیک ہے, ڈیفینیٹلی چپا ہے ماما ہوتا ہے تو اور بھی مزہ آتا ہے. میں اس کریں کہہ رہا ہوں, پہلے میں خوش ہوتا ہوں. مینز عجیب اٹریکشن ہے. ورنہ تو پاجامہ میں بندہ بس دوڑ کر پڑے, بستر میں گئے, ویری مسجد کی کیسے کیسے ہوتی ہے, اس پر آپ غور کریں. ان چیزوں کو آپ کو نوٹ کرنا چاہیے رمضان میں. میں تو سیم ہوں, مسجد بھی سیم ہے, مگر میرا مسجد کے ساتھ تعلق کیسے عجیب چینج ہو گیا. بہت الگ فرق ہے. تو اس پر کیا ہوتا ہے, پھر جو فرض نماز ہوتی ہے نا, وہ صرف اذانیں ہو رہی ہے, وہ مسجد میں ہو رہی ہے, شوق سے, ایک طلب سے ہو رہا ہے, اس سے بھی آپ اٹھ رہے ہیں. ایک فرض روزہ ہے اور ایک فرض نماز کو جو اتنا اہتمام کیا جاتا ہے رمضان میں, بندہ اڑ رہا ہے, وہ فرائض کی وجہ سے اڑ رہا ہے. جو بندہ تراویح کی نیت کرتا ہے اس کا عشاء پہ جتنا پکا ہے, جس نے تراویح پڑھنے کی نیت کی ہے, پھر عشاء کے فرض رکعت پڑھنے کا کیا پختہ ارادہ رکھتا ہے, اتنا مضبوط ہے. وہ تو وہم و گمان بھی نہیں آ سکتا کہ آج عشاء کرو سے تو تراویح پڑھنا ہے. اور ہو سکتا ہے وہی بندہ کبھی کسی وجہ سے, نیند کی وجہ سے آفس دن لگ گئے, اسے عشاء بھی چھوڑ دیا. اب اس کو اتنا پکا اٹیچمنٹ ہے فرائض کے ساتھ, اس سے وہ رمضان میں
چڑھتا ہے، اس کو سمجھے کہ رمضان تو ایک مہینے کی بات ہے، مگر یہ فرض نمازیں جو ہیں نا اور مسجد کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ دوسری چیز فرائض کا جو الٹ ہے، یعنی حرام چیزوں کو چھوڑنا، اجتناب یعنی گناہ سے بچنا، یہ بھی بندہ رمضان میں کرتا ہے۔ یہ تو پاکستان میں اسپیشلی بہت مشہور ہے، یہ تو ضرب مثلا کہ رمضان ہے، رمضان ہے میوزک نہ چلا اور رمضان ہے ٹی وی نہ دیکھو، رمضان ہے مووی نہ دیکھو، لوگ بات کر رہے ہیں، پہلے وہ ذرا تھوڑا سا کبھی غیبت بھی کرتے تھے تو اور ایک دوسرے کو بالکل تو اس بات پر ٹوکنے بھی والے نہیں تھے، ٹھیک ہے نا۔ اب ایک دوسرے سے آگے بڑھے، یار رمضان ہے ذرا سنبھل کر بات کریں، یار تم صاحب کبھی نہیں کہتا تھا سنبھل کے بات کریں، ہاں آپ کی بات صحیح ہے، میں کبھی نہیں کہتا تھا، اور اگر کہتا بھی تھا تو آپ نے مانا تھا، میں نے کبھی ماننا بھی نہیں تھا، رمضان میں بیٹھے تھے۔ اس سے بھی یہ سمجھے جو رمضان میں جو روحانی عروج اس سے بھی ہو رہا ہے گناہ چھوڑنے کی وجہ سے۔ سیم چیز ہوگا رمضان کے پہلے، رمضان کے بعد، رمضان کے علاوہ فرائض اہتمام کریں گے اور گناہ کو چھوڑیں گے، عروج میں لگا۔ تو بیسکلی ایکچولی رمضان میں اللہ تعالیٰ مفت میں ایک مہینے ہمیں متقی بنا دیتا ہے، مفت یعنی کہ بہت محنت کرنا پڑتا ہے متقی بننے دکھانے کے لیے۔ کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں اور میں بھی سمجھ سکتا ہوں، اللہ عالم ایسا ہو بھی سکتا ہے، لیکن جب آپ کے نام اعمال میں چلو ایک سال کو میں ایک چیپٹر کہتا ہوں، ٹھیک ہے نا، اس کے 12 صفحے کو میں نے کہتا ہوں تو 11 صفحے کالے ہیں اور 1 سفید ہے، پھر نیکسٹ چیپٹر کھولتا ہوں 11 کالے ہیں 1 سفید ہے، پھر نیکسٹ چیپٹر کھولتا ہوں 11 12 1 سفید، دو چیزیں مجھے نظر آئیں گی کہ میں آپ سے امتحان لے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ ایک نے کہا تھا کہ اس پر بھی استقامت ہے، 11 صفحے بار بار 11 گھر پر کٹتا ہے، پوری زندگی یہ کیا، کیونکہ یہ بھی میں دیکھوں گا پوری زندگی یہ بھی کیا، یہ بھی آ رہا ہے، یہ بھی بار بار آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو میں تو ویسے آدمی ہوں، اللہ تو ارحم الراحمین ذات ہے، تو جب ارحم الراحمین ذات کے سامنے آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گا کہ یہ ایک صفحہ تو ہے نا سامنے، جاؤ جنت چلے جاؤ۔ یہ مانا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ جنت کا ایک الگ دروازہ ہے رمضان والوں کے لیے، یہ مانا ہے۔ جس نے وہ ایک چیپٹر میں 12 صفحوں میں سے ایک سفید رکھا، ان کے لیے ایک مستقل جنت جانے کا راستہ اللہ تعالیٰ نے متعین کیا۔ اللہ اکبر کے میرا ٹھیک۔ اب پھر مینس اتنے نیگیٹو بھی نہیں ہونے چاہیے اپنے بارے میں، جب ہم کہہ رہے ہیں نا کہ یہ میں تو 30 سال آپ نے مجھے سفر کیا، میں تو 30 ہاں اگر 30 سال واقعہ ایسے ہوا کہ رمضان میں نیک بنا مگر بعد میں نیک رہ نہیں سکا، ایک صفحہ تو ہے نا، اگر میں بھی دیکھ رہا ہوں تو میرا رب بھی دیکھے گا انشاءاللہ قیامت کے دن، اس کو رمضان کہتے ہیں۔ پھر جس نے یہ دل سے سمجھا تو اس کو شوق ہونا چاہیے، اس کو جتنا سفید رکھ سکو رکھ، ٹھیک ہے۔ اب باقی 11 صفحے چیپٹر میں تو ہے سو ہے، اس کو تمہیں چمکاؤں، سمجھے نا۔ اس سے پھر بندہ تراویح پڑھتا ہے، قرآن حکیم کی تلاوت کرتا ہے، دعا مانگتا ہے، صدقہ دیتا ہے، ایسے نوافل کرتا ہے جو کبھی کیا نہیں۔ ایک سفید رکھنا ہے تو اس کو خوب چمکاؤ، اس مزاج اپنا بنا، اس کو اپنا مزاج بنا۔ تو پھر فرائض واجبات کرنے سے اور گناہ بچنے سے جو سیکنڈ جو چیز ہے اس کے بعد، چلو میں ان دونوں کو الگ مستقل گنواتا ہوں، فرائض واجبات کرنا نمبر 1، حرام گناہوں سے بچنا نمبر 2، پھر تیسری چیز شروع ہو جاتی ہے نوافل۔ اس کے درمیان میں ایک اور چیز ہے، اس کو کہتے ہیں فالتو فضول کاموں کو چھوڑنا۔ میں ایک تجربہ آپ کو بتاتا ہوں، حتمی چیز نہیں ہے مگر جو ہم نے اپنے اندر اور لوگوں کے اندر 20 سال میں دیکھا ہے کہ فضول کام چھوڑنا بہت بڑا مجاہدہ ہے، بہت بڑا مجاہدہ ہے۔ وہ تھوڑا 10-20 منٹ قرآن پڑھ بھی لیں گے، 10-20 منٹ ذکر کر بھی لیں گے، مگر اوپر 1-2 گھنٹے سرفنگ بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ ساتھ لے کر چل رہے ہیں، تھوڑا ساتھ لے کر چل رہے ہیں، فضولیات بھی چل رہے ہیں، اور میں بھی 10% فضولیات کی نسبت سے کچھ نفل عبادات کر رہے ہیں۔ یہ بھی رمضان کی برکت ہوتا ہے۔ ایک تو اس کی مصروفیت ہے، ایک بندہ ذرا تھکا ہے یا کچھ کسی کو ہوش آتا ہے، وہ اپنے فضولیات کم کر لیتا ہے۔ یہ تیسری وجہ ہے کہ بندہ پڑھ رہا ہے، ایون بفور آپ نوافل پڑھیں،
ریزن نمبر 1 کہ بندہ اٹھتا ہے رمضان میں فرائض کرنے سے. ریزن نمبر 2 حرام بچنے سے. ریزن نمبر 3 یرحمک اللہ، ریزن نمبر 3 فضولیات لغو سے بچنے سے. ریزن نمبر 4 ہے کہ کچھ نفلی قرآن تراویح اضافی چیزیں کرنے سے. وہ نمبر 4 نہیں رہے گا نا رمضان کے بعد، ٹھیک ہے نا. نمبر 3 رہ سکتا ہے اور نمبر 1 اور 2 تو ہے ہی سے. بندہ حیران ہوتا ہے کہ رمضان میں بندہ کتنا پروڈکٹیو ہوتا ہے. رمضان بہت آہستہ گزرتا ہے اور باقی مہینے اتنے تیزی سے گزرتا ہے. یہ وجہ یہ لغو فضول ان فالتو چیزیں حرام میں بھی دیر جائز دیر ٹیکنیکلی پرمیسیبل حلال اور ٹوٹلی بے فائدہ ہے، ٹوٹلی فضول ہے. نہ دینی فائدہ نہ دنیا فائدہ، کچھ نہیں. لائک سرفنگ، رینڈم سرفنگ، رینڈم اسپورٹ، رینڈم سرفنگ ایٹسٹرا ایٹسٹرا، وہ کم ہو جاتا ہے رمضان مبارک کے مہینے میں. وہ کچھ لوگوں میں زیرو ہو جاتا ہے رمضان مبارک کے مہینے میں. کم از کم لوگ کہتے ہیں کہ میں تھک گیا ہوں، میں کوئی عبادت نہیں کرتا تو میں لیٹ جاتا ہوں، فضول نہیں کرتا. بس سرفنگ اسے ہوتا نہیں ہے. وہ علاقہ جو کہتا ہے کہ نیٹ کا میں ایڈکٹ ہوں، پتہ نہیں رمضان میں چلے نہیں جاتا اس سے، الحمدللہ یہ معاملہ ہوتا ہے. یہ ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے رمضان مبارک. رمضان مبارک میں پھر ان سب موقع پر ان سب چیزوں کا شعور، you have to be self-aware of all these things and to make dua to Allah subhanahu wa ta'ala. اب دعا بھی میں آپ کو بتاؤں، دعا کے کئی انداز ہیں. ایک دعا وہ مانگی جاتی ہیں جو ماضی کے، یعنی مغفرت کی دعا، اللہ سے معافی مانگے جو چیزیں مانگنے کی. ایک اور قسم کی دعا ہے جس میں آپ اپنے مستقبل کے نیت ارادہ سامنے کر لیں. یا اللہ مجھے 5 وقت نمازی بنا دیجیے، یا اللہ فجر کی جماعت مسجد میں مجھے نصیب بنا دیجیے، یا اللہ مجھے پورا قرآن کریم کو فہم عطا کر دیجیے، یا اللہ مجھے ہمیشہ لوگوں کے ساتھ نرم پیار محبت اچھا سلوک کے ساتھ مطلب انٹریکٹ کرنا عطا کر دیجیے. فیوچر کے بارے میں تھا ایک آپ اللہ سے مانگ بھی رہے ہیں اس دعا، پر ایک آپ نیت ارادہ بھی کر رہے ہیں. یہ بہت ضروری ہے رمضان. بہت سے لوگ جس یہ سمجھتے ہیں کہ رحمت پہ میں نے پچھلے گناہ کی معافی بس وہی دعا مانگتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. کچھ لوگ دنیا کے لیے تو دعا مانگنا تو وہ سب کر ہی لیتے ہیں. یہ بہت ضروری چیز ہے. دین اپنے مستقبل کے ارادے اللہ تعالیٰ سے مانگے. یا مجھے قرآن پڑھنے والا بنا دیجیے، یا مجھ سے کوئی دین کی خدمت دعوت قبول کر لیجیے، یا مجھے اچھا معاشرے کا اچھا فرد بنا دیجیے. سارا اپنا بقیہ زندگی جو ہے وہ سب کیوں؟ کیونکہ جب بندہ دنیا میں بھی آپ دیکھیں گے، جب بندہ کو دنیا میں تھوڑا سا سکسیس ملتا ہے نا تو وہ اس سکسیس کو کیپچر کرنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ پوری زندگی میں اسی طرح سکسیسفل رہوں. So that should be your feeling in Ramadan. That in the moment in Ramadan you're successful indeed because you're fasting, you're praying. اور اس وقت اللہ کے سامنے پیش کرنا کہ یہ جو مجھ سے ہو رہا ہے یہ آپ کے کرم سے تو آپ کی ایک نظر پڑ گئی، یہی مجھے چاہیے، یہ ایسے مجھے رکھیں، یہی مجھے چاہیے، یہی فجر، یہی مسجد، یہی قرآن، یہی عبادت، یہ گناہ سے چھوڑنا. مانگیں گے نہیں ہوگا نہیں آپ سے. لیکن جو رمضان میں بھی جو ہو رہا ہے وہ ہماری ہمت سے نہیں ہو رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور رمضان وقت کی برکت سے ہو رہا ہے. مانگنا پڑے گا. مانگیں گے تو رمضان باقی رہتا ہے، اس سے ہمارا رمضان باقی نہیں رہتا. باقی جتنا رمضان گزرتا ہے اتنا اچھا ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ ہم ہیں، اور کوئی آپ میں ایسا آتا ہے اعتکاف میں بیٹھتا ہے کہتے ہیں میں تو اپنا بالکل کھلاڑی بن گیا. جتنا ہم یہ ایک آپ اصول بنانا، جتنا بھی آپ اپنی 100% اخلاص کی کیے ہوئی دینی محنت عبادت کو اپنا کیا ہوا سمجھیں گے اتنا ہی کم آپ سے جاری رہے گا. اور جتنے ہی آپ اس کو صرف اللہ تعالیٰ کی کوئی انوکھی خاص خلاف اصول آپ کے اوپر رحمت اللہ تعالیٰ نے ڈالی اور آپ مانگیں گے کہ یا اللہ ایسے ہی کرتے رہیں اتنا ہی آپ کے جاری رہے گا. تو رمضان میں یہ بھی سبق ہے، یہ بھی ایک معنی ہے مانگنے کا مہینہ. تو دوسرا ہے سے کہ اللہ تعالیٰ کا رحمت مغفرت کا مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ سے تمام گناہوں سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگے، توبہ کریں، سوچیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں اور میں کیا بدل سکتا ہوں. تو یہ دونوں محاسبہ ہے. محاسبہ your past and محاسبہ is actually can be done about your future. To reassess what you want to do in the future
who you want to be and where you want to go. ہم یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگ جو دین میں کہتے ہیں کبھی سلپ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، دین میں کسی وجہ سے کمزور ہو جاتے ہیں، وہ کبھی اپنے کیسے کہیں گے، وہ اپنے بارے میں ذرا ہلکا سوچ رکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے میرا نفس ہے، یا ٹھیک ہے میں کیا کروں، یا I burn out, you know, I was working so hard on deen, I can't sustain it, I have burn out. They're soft on themselves. ٹھیک ہے نا، یہ باقی 11 مہینوں میں شاید چل اگر رمضان میں یہ چیز نہ چلا، اگر خدا نہ خاص اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرے، مگر اگر کیونکہ ہوتا بھی ہے، کیونکہ میں وہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر رمضان کے مہینے میں کسی بھی موقع پر آپ اپنے آپ کو کمزور محسوس کریں، کوئی نماز نہیں پڑھنا چاہیں، کوئی دوبارہ گناہ کا ارادہ ہو، رمضان کے اندر یو فیل ویک، رمضان میں اپنے اوپر بالکل ہلکا نہیں ہونا کہ چلو میں انسان ہوں، نفس ہے، میں کمزور ہوں، ماحول ہے، یونیورسٹی میں ہوں، نتھنگ۔ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کم از کم کہ اپنے اوپر بہت ٹائٹ کنٹرول رکھیں، بالکل ہلنے نہیں دینا اپنے آپ۔ Because the slightest lapse, the slightest weakness, don't make any excuses for yourself. یہ کم از کم ایک مہینہ ہو کہ میں اپنے آپ کو قابو کرتا ہوں، ایک مہینہ جو میں مجاہدہ کرتا ہوں، سمجھ گئے نا، سستی کے ساتھ، نفس کے ساتھ، فضولیات کے ساتھ، نیند کے ساتھ، تھکاوٹ کے ساتھ۔ تو اس کا خلاصہ کیا ہے؟ یہ مہینہ مجاہدہ پراپرلی کر رہے ہیں، کیونکہ روزہ خود ایک مجاہدہ ہے، پھر اس کے اوپر تراویح بھی ایک مجاہدہ ہے۔ تو رائٹ آن دیٹ، ایکسپٹ اٹ، دس از دا منتھ، اٹ ہیز بلٹ ان مجاہدہ ان اٹ، اٹس دا منتھ آف مجاہدہ۔ ڈو ناٹ لیٹ یور سیلف ریلیکس ان دس منتھ، ٹھیک ہے، عید کے لیے چھوڑنا، ہاں ناظرین گناہ، پر عید کے دن میں آپ ذرا کم عبادت کر لیں، نو پرابلم، ٹھیک ہے۔ رمضان میں لگے رہیں، لگے رہیں، لگے رہیں۔ اس لیے مسجد میں جائیں، مسجد میں جائیں، مسجد میں ٹھہریں، مسجد میں جائیں، صف اول کو شوق پیدا کریں۔ چلو صف اول بھی نہیں کہتے، تکبیر اولیٰ کہتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے، وہ کبھی صف اول میں نماز نہیں پڑھتے تھے، اس لیے کیونکہ ان کو اندیشہ تھا کہ اگر میں صف اول میں پڑھوں، ہمیشہ پہلے آتے تھے، ہمیشہ نماز میں پہلے آتے تھے، اور ایسا وقت آتا تھا کہ بالکل صف اول میں جگہ مل جاتے، تو ان کا شوق تھا میں مسجد میں وقت گزاروں نماز سے پہلے۔ مگر اپنے بارے میں دیکھیں کتنا ٹائٹ معاملہ لوگ رکھتے ہیں، اپنے بارے میں اتنا بدگمان ہے کہ کیونکہ میں ہر دفعہ جب جگہ ہوتی پہنچتا ہوں تاکہ میں صف، تو میں اپنے بارے میں سوچ نہ آ جائے کہ میں صف اول کی نمازی ہوں۔ اس سوچ کا آنا یقینی بھی نہیں تھا، اس سوچ ایسے سوچ آنے کا امکان تھا، اس خطرے سے بچنے کے لیے ہمیشہ پہلے آتے تھے، مگر کبھی بھی صف اول میں نماز نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب میں نے کہا ہر بندہ ایسے کرے، مگر ایک نمونہ ہے کہ اپنے اوپر کتنا نظر رکھے، ٹھیک ہے نا۔ تو میں صف اول کہہ رہا تھا، میں نے اب چینج کیا تکبیر اولیٰ، مسجد میں آنا بیٹھنا اور تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنا، اس کو شوق پیدا کرنا، ٹھیک ہے نا۔ تراویح کے بعد تھوڑا سا بیٹھیں، یہ بھی ایک ادب آپ کو بتاتا ہوں۔ کوئی بھی نماز ختم ہونا، جمعہ ہو، فرض جماعت کی جماعت ہو، تراویح ہو، فوراً نہیں نکلنا چاہیے، انلیس آپ کو کوئی باقی مصروفیت ہے، کوئی میٹنگ ہے، بعد معاذہ کی خدمت کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، گھر والے آپ کا پریشان ہے، رات ہیں، اگر کوئی وجہ نہیں ہو فوراً مسجد سے نکلنا چاہیے۔ لیکن اس کی صورت یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو مسجد سے پھاڑ رہے ہیں، آپ مسجد سے بھاگ رہے ہیں، نہیں، آپ تھوڑا سا بھی ایون 1 منٹ سے کام ہو جائے گا، 1 منٹ ایون، میں آپ کو بتاؤں، آپ اس کو ٹرائی کریں، 1 منٹ ایون آپ اضافی بیٹھے، تو مثلاً تراویح ہو گئی، وتر ہو گیا، میں بھی آپ نے 2 رکعت نفل پڑھیں، نارملی پھر 2 رکعت نفل پڑھ کے آپ اٹھ کر چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ چلو آپ کہتے ہیں میں یہ بھی کہہ دوں، تراویح ہو گئی، وتر ہو گیا، اپنا 2 رکعت نفل، آپ نے دعا مانگی، دعا ختم کر لے، اب نارملی آپ کہتے ہیں I'm done, right؟ ٹھیک ہے نا۔ میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں، just sit for 1 minute more, 1 minute 60 seconds more، اس سے بھی بہت فرق آئے گا آپ کو۔ وہ تھوڑا سا ایک بیٹھنا just for the sake of sitting، یعنی اس سے ایک صورت اپنائی جاتی ہے that I don't want to leave, I can't bring myself to leave the masjid, I don't want to get up even though I'm done، ٹھیک ہے نا۔ So when you did witr, did 2 rakat, said dua, you're done.
Normally, there's nothing wrong with that. Normally, as soon as we're done, we get up and we leave the masjid. اب آپ سمجھ رہے ہیں؟ But if you think about that, we don't do that. اب دوست آپس میں بات کر رہے ہیں, they're done. They don't like to get up because they like to stay. انہیں کھانا کھا رہا ہے, ہو گیا نا, ہو گیا کھانا, چلو کراچی والا چائے پان سب ہو گیا نا سارے, ٹھیک ہے نا. But you don't want to get up. That's not اٹھتا نہیں. You stay extra. You see this concept? You stay extra when you really enjoy something. یہ بھی تھوڑا سا مسئلہ میں عادت شو کرنا. ایون آپ کہتے ہیں تھکا ہوں, میں نے دعا بھی مانگ لی اور دعا نہیں مانگنا, بٹ آپ بیٹھے, جسٹ سٹ. یہ بھی ہے مسجد میں جسٹ بیٹھنا, اس کا مزہ لینا. یہ میں آپ کو مثال دوں, جو لوگ عمرہ کرتے ہیں یہ مطاف میں یہ مزہ لینا سیکھ لیتے ہیں. کہ کبھی ہوتا ہے نا کہ طواف جتنا کر لیا بور نہیں کر سکتا, قرآن پڑھ رہا بور نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے نا. کبھی ہو جاتا ہے بندہ تھک جاتا ہے عبادت سے, مگر وہ فوراً اٹھ کر واپس نہیں جاتا, نہیں وہ بیٹھا رہتا ہے. یہ نہیں کہ ہم جان لیٹس گو بیک ٹو دی ہوٹل, نو بیٹھتا ہے, جب بیٹھ رہا ہے, کچھ نہیں کر رہا ہے, جب بیٹھ رہا ہے. یہ سب مساجد بھی بیت اللہ, کعبہ نہیں ہے, مگر یہ سب اللہ کے گھر کے حکم میں, سمجھ گئے نا. سیم وے بندہ جیسے کعبہ کے سامنے کچھ بیٹھنا پسند کرتا ہے نا, بہت ہی مجبور ہے جا کر ہوٹل جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. اسی طرح اس مسجد میں, اپنی مسجد میں جو بھی آپ کی مسجد ہے, ایسے کرنا. 1 منٹ فجر کے بعد وتر پہ کم از کم 1-2 یہ ایسے نماز, ٹھیک ہے نا. اور اپنے دل میں آپ محسوس کریں گے انشاءاللہ رمضان میں ایک قرب اللہ تعالیٰ کے ساتھ. یہ بھی آپ کو سمجھا, جب بھی ہم میں سے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی کسی بھی حکم پر عمل کریں گے, آپ کو قرب محسوس ہوگا. قرب, یہ قرب محسوس کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ جا کر جنگل میں 4 مہینے وقت کے شیخ عبد القادر جانتے کے ساتھ وقت گزاریں, گزاریں ضرور, مگر یہ قرب کے لیے یہ آپ دیکھیں گے رمضان میں. اب اس قرب کی جو فیلنگ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب, اس کو بھی لاز رکھیں, اس کو بھی ride on the waves of this qurb, make use of these feelings of feeling close to Allah subhanahu wa ta'ala. تو میں آپ کو قرب کا ایک اور انداز سمجھاتا ہوں, کیونکہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ قرب الہی یا مقرب ہونا کو ایک بہت ہی یعنی اصطلاحی چیز سمجھتے ہیں. کہ مقرب ہونا means maybe I have to get cash اور پتہ نہیں. قرب means it's a very simple thing, میں آپ کو سمجھاتا ہوں. قرب کا معنی ہے عدم بعد, بس دوری نہ ہونا, اس کو قرب کہتے ہیں. That's قرب. نہیں سمجھے؟ If you don't feel distant from Allah Ta'ala, that is qurb, you are قریب. That's it. There's nothing extra, there's nothing fancy, there's nothing philosophical, Sufi in qurb. عدم بعد, دوری کا نہ ہونا, اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور محسوس نہیں کرنا, اسی کو قرب کہتے ہیں. Why? Because the default state is قرب. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا تھا انی قریب, اصل قرب ہے. یہ نہیں کہ قرب کوئی بہت اعلیٰ مقام ہے اور یہ چند مؤمنین کو ملے گا کوئی بہت خاص محنت کی بات نہیں. اصل قرب ہے ہر مومن کے لیے. ہر مومن اپنا رب کے ساتھ جو تعلق ہے, جو اصل ڈیفالٹ اسٹینڈرڈ ریئل نیچرل اسٹیٹ از قرب. ہاں ہم اس قرب کو کبھی خراب کر دیتے ہیں کسی گناہ کی وجہ سے, فرض چھوڑنے کی وجہ سے, کسی پر ظلم کرنے کی وجہ سے, بد اخلاقی کی وجہ سے. تو اس خراب کرنے پر جو ہمارے دل پر جو کیفیت آتی ہے اس کو بہت کہتے ہیں, بہت. You feel distant from Allah Ta'ala, I don't feel close to Allah Ta'ala, I don't feel like praying to Allah Ta'ala, I don't feel like making dua to Allah Ta'ala, I don't understand why Allah Ta'ala is doing this to me, I wish Allah Ta'ala didn't do this to me. یہ بہت, یہ سب بہت ہے, بہت بعید دوری اللہ سے دوری. اس دوری کو دور کرتے ہیں قرب میں آ جائیں گے. اب کچھ اور نہیں کرنا قریب ہونے کے لیے, آپ مقرب بائی نیچر, بائی ڈیفالٹ, بائی اسٹینڈرڈ. اب یہ بھی رمضان میں ہو جاتا ہے. یہ بھی آپ کو کہتا ہے رمضان میں اللہ تعالیٰ خود جو بندہ نے دوری اختیار کی, رب اس دوری کو دور کر دیتا ہے. یہ رمضان کا نام. اللہ اکبر. دوری کو دور کرنا ہم سے ہوا نہیں 11 مہینہ, بلکہ دوری کے اوپر دوری ہم اختیار کر رہے تھے, ٹھیک ہے نا.
تو رمضان آتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ چلو میں آپ نے جو دوری اختیار کی ہے میں آپ کی دوری کو دور کر دیتا ہوں 1 مہینے کے لیے، مزے لو. ایک مہینہ یا اللہ آپ ایک لمحہ بھی کرتے ہیں ہم اس کے لائق نہیں، چلو 1 دن کرتے ہیں، ایک پورا مہینہ فل 1 month. اب مزہ آ گیا نا. یہ اردو میں بہتر ہو گیا، جسٹ نیو فار می دس اردو. ہاں دوری کو دور کرنا، کیونکہ جو بہت ختم ہو جائے گا قرب آ جائے گا. آپ اس کو انجوائے کریں، اس کو استعمال کریں، اللہ سے مانگیں. جتنا آپ اس قرب کا لطف لیں گے اتنا ہی زیادہ پھر رمضان کے بعد آپ اس قرب کو باقی رکھنے کی فکر کریں گے. آپ پریشان ہو جائیں گے. یہ ایسے لوگ تھے، وہ تو ہم ایسا نہیں ہیں. اگر ایسے لوگ ہوتے تھے نا، یہ رو رہے ہیں تراویح نہیں ہے، رو رہے کیا روزہ نہیں ہے. میں نے اپنے ہاتھوں سے دیکھا. ایک دفعہ ہمیں تھے کہ بہت پہلے کی بات ہے، امریکہ کی بات، بہت بہت پہلے کی بات ہے. تو اعتکاف تھا اور وہ مطلب وہ 30 روزے پورے ہو گئے تھے. تو یہ بھی نہیں تھا کہ وہ چانس والا ہے کہ رمضان کے تو نہیں سمجھے، ہے نا. تو وہ مؤذن نے مغرب کی اذان دی، ٹھیک ہے. مغرب میں سوال شروع ہو گیا، ٹھیک ہے نا. رمضان ختم ہو گیا. ایک ساتھی ایسے رو رہا تھا نا، زاروں کی طرح رو رہا تھا، کیونکہ رمضان ختم ہو گیا. جی ماں ایسے یعنی رمضان گزاریں کہ رمضان کے اینڈ پر رمضان اتنا محبوب آپ کو it should be so beloved and you should be so endeared to it. You don't want to let go. اس کو کہتے ہیں قرب، اس کو کہتے ہیں قرب. اب یہ سارا سمجھے نا، یہ قرب ہے، یہ ابدیت ہے، آج ان کے سارے اللہ سے مانگنا ہے. یہ چیزیں جو کرنے ہیں رمضان میں، یہ چیزیں جو رمضان مبارک میں کرنے ہیں، اور یہی چیزیں ہیں جو رمضان کے بعد بھی کرنے ہیں، اور یہی چیزیں جو رمضان کی تیاری اگر آپ کرنا چاہیں تو یہی چیزیں جو آپ ابھی کر سکتے ہیں. That's it. کوئی خاص چیز نہیں ہے، خاص چیز نہیں ہے کہ آپ رمضان میں اس خاص محنت کریں کہ آپ سمجھیں کہ آپ رمضان کے تیار ہیں. یہ بھی آپ کو پتا ہے، آپ جو بھی محنت کریں گے آپ کبھی تیار نہیں ہوں گے، اور آپ کو اپنے آپ کو تیار سمجھنا یہ بھی دعوت ہے. تو یہ سوچ لیں کہ میرا رب تیار ہے. Allah is ready for Ramadan. Mean you are ready for Ramadan. There's nothing mean you can do to make ourselves ready for Ramadan. Allah Ta'ala has made Ramadan ready for us. اللہ تعالیٰ نے رمضان کو سجایا ہوا ہے. بالکل اللہ تعالیٰ نے رمضان کو تیار رکھ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے رمضان کے خیر رحمتیں انوارات برکات سے بھر دیا ہے. رمضان بالکل تیار ہے ہمارے لیے. ہم اس لیے تیار ہو نہ ہو بس گھس جائیں اس کے اندر. جس کو تیرنا نہیں آتا ہم کہتے بس سمندر میں چھلانگ لگا. ہاں پہلے تیرتا تھا بہت اچھی بات ہے. جس پر کسی کو نہیں آتا ہم پھر بھی کہیں گے آپ رمضان میں بس گھس جائیں. اللہ برکت دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو سنبھالیں گے. اللہ تعالیٰ میں نے بنایا ایسا ہے اور ہم پر بار بار ہر سال لاتے بھی اس لیے ہیں. بڑی بات ہے، بار بار لاتے بھی اس لیے ہیں تاکہ ہم اس کو مطلب یہ قرب ہمارے دل میں آ جائے، یہ قرب ہم محسوس کر سکیں. اب ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں کہ پھر اب اس قرآن جو نوافل اور جو ایکسٹرا عبادات ہیں وہ اس لیے فائدہ دیتے ہیں رمضان میں. جو قرآن پڑھنا ہے، نفل عبادات کرنا ہے، وہ اس لیے فائدہ دے رہا ہے، زیادہ فائدہ دے رہا ہے رمضان میں کیونکہ آپ نے پہلے 3 چیزیں پڑھی. یعنی فرائض واجبات پر آپ اہتمام کر رہے ہیں، گناہ کو چھوڑ رہے ہیں اور فضولیات کو چھوڑ کر یا کم از کم کر رہے ہیں. جب بھی آپ یہ 3 چیزیں کریں گے نا زندگی میں تو پھر یہ ذکر اذکار تلاوت وغیرہ سے آپ کو فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے نا. اچھا کبھی کوئی کہتا ہے کہ میں کمزور ہوں، مجھے یہ 3 چیزیں ہوتے نہیں ہیں. مجھے پتہ ہے کہ فرائض کے پابند، گناہ کو چھوڑنا، فضول کو چھوڑنا، مگر میں بہت دفعہ اسی چیز میں پھنس جاتا. ٹھیک ہے نا. تو ایسے ساتھی کے لیے جو چوتھی چیز ہے نا ذکر اذکار کرنا، وہ اس لیے کیا جاتا ہے ہمت بڑھانے کے لیے. از خود نہیں بنانا ایز اے مینس کہ چلو کچھ ذکر کرنے سے، کچھ قرآن پڑھنے سے، کچھ اللہ سے دعا مانگنے سے میرے اندر وہ ہمت اور طاقت آ جائے گی کہ میں فرائض واجبات کو پابند ہوں.
میں گناہ کو چھوڑ سکوں اور میں غفلت کی طرف میرا اٹریکشن ختم ہو جائے، اس لیے کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. ہو سکتا ہے کوئی اپنے آپ کو ان دنوں میں ایسا محسوس کرے، تو یہ بھی ایک رمضان کی تیاری کا ایک نسخہ ہو سکتا ہے کہ آپ ابھی کچھ اضافی ایکسٹرا نفل اعمال شروع کریں، تاکہ جب ہمت والا مہینہ آئے گا، مجاہدہ والا مہینہ آئے گا، تو آپ کو اس ہمت اور مجاہدے کے لیے طاقت آپ نے بنایا، طاقت آپ بنا چکے ہیں. آخری چیز ہے جذبہ، یعنی محبت. محبت ایک ایسا جذبہ ہے، محبت الہی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ گئے؟ محبت الہی سبحانہ و تعالی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ایک طریقے دین پڑھانے کے لیے، دین پر پڑھنے کے لیے، دین پر جم جانے کے لیے. ایک مجاہدہ ہو گیا، ایک عظیم انسانی ہو گیا، ایک خود کو وہ ساری چیزیں، ایک یہ بھی چیز ہے. ٹھیک ہے نا. یہ بھی ایک بنیادی چیز ہے. بہت سے لوگوں نے یہ ابتدا میں بہت کام آتا ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے تو خیر رمضان کی جو چند میں نے تذکرے کیے ہیں، اور میں نے کہا کہ بہت سی دوسری باتیں دوسرے کام میں کر چکا ہوں، یہ کافی ہے. اگر کوئی رمضان بھی صحیح طرح سمجھنا ہے، اگر رمضان کو آدھا بھی صحیح طرح سمجھنا ہے، وہ اللہ کا عاشق بن جائے گا. بالکل ایسے میں نے یاد اب آپ نے میرے لیے بنایا ہے، آپ اتنے کریم ہیں، اتنے کریم پروردگار. مگر کبھی کبھی ہوتا ہے کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھول جاتا ہے، کبھی بہت کھلاڑی سے بھی ہوتا ہے. تو ہمارے دین میں جس طرح توحید کا غلبہ ہے، نو ڈاؤٹ، ٹھیک ہے نا. اللہ اللہ ہے. ہمیں استاد فرماتے تھے جانتا ہے کہ اللہ اللہ ہے، نبی نبی ہے، بندہ بندہ ہے. بس تینوں کے اپنے درجے ہیں. جو نبی کو بڑھ کر کرتا ہے وہ بھی غلط ہے، جو نبی کو نیچے کرتا ہے وہ بھی غلط ہے، جو بندہ کو اوپر کرتا ہے وہ بھی غلط ہے. اللہ اللہ ہے، نبی نبی ہے، بندہ بندہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ سیکنڈ جو چیز ہے نا، وہ نبی نبی ہے. اس میں بھی رمضان بھی گزارتے. many people they don't realize, so I'll give you an example. Question. Okay, up till now everything I've said about Ramadan is about you and Allah subhanahu wa ta'ala, right? ٹھیک ہے. ضمن obviously سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی، جو کچھ ہم اللہ کے بارے میں جانتے ہیں انہیں کی وجہ سے پتہ چلا. ڈائریکٹ بھی تعلق ہے. ڈائریکٹ کیا ہے کہ آپ ان کی امتی ہیں. ڈائریکٹ کیا ہے کہ جیسے آپ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہا اور مانا اور اس پر جیتے اور مرنا چاہتے ہیں، اسی طرح بعینی اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا مانے سے پھر جیتے مرنا چاہتے ہیں. زمین کے رمضان میں ایک اور پہلو ہے کیا کہ آپ اپنے اتباع سنت کو بڑھنا ہے، سنت کی تعلیمات کو بڑھنا ہے. کسی بھی بات یا سیرت کو زیادہ سمجھیں یا حدیث کو زیادہ سیکھیں یا سنت پر عمل زیادہ کریں، اس کا ضرور ایک ٹچ ہونا چاہیے. یہ کلمہ تو دوسرا بھی حصہ ہے نا. یہ بھی رمضان میں بہت اہم ہے، بہت اہم ہے. اچھا درود شریف صلوات آپ پڑھائیں. اذان کی بعد جو دعا ہے اس کا زیادہ اہتمام کریں. ٹھیک ہے نا. اپنی دعاؤں میں سیدنا رسول اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے دعا زیادہ مانگیں، یہ بھی سنت ہے. اچھا اس کو اپنا فخر نہیں سمجھا، یہ بھی آپ نے سمجھ لو کہ میں امت کا فکر کرنے والا ساتھی ہوں. نہیں میں کچھ نہیں ہوں. میرے نبی امت کی فکر کرنے والے نبی تھے، میں ان کا امتی ہوں. ان کو نقل کرتے ہوئے امت کے لیے دعا کر رہا ہوں. یہ نہیں کہ میں کوئی شے ہوں کہ میرے اندر بہت وسیع نظر ہے کہ میں دعوت میں اس مرحلہ پر آ گیا ہوں اور میں امت کی فکر کرتا ہوں. میں تو کچھ ہوں نہیں. امت کو میری فکر سے فائدہ کیا ہوگا کہ میں کیا ہوں؟ نہیں، مگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کی فکر کرتے تھے، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے تھے اور میں ان کو امتی ہوں. اتباع سنت، نہ فکر امت، اتباع سنت. بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. اتباع سنت میں امت کے لیے دعا کروں گا. اس کو کہتے ہیں سنت کی اتباع. سمجھ گیا؟ یہ بھی رمضان میں اس کا جس پڑ جائیں، اب ہر چیز پر سوچیں. یہ بھی یہاں تک آپ سوچیں کہ میں نے نبوی رمضان گزارنا کیا، یعنی میں نے سارے سنتیں پر، سارے اخلاق و آداب ان کے رنگ میں رنگ ہوتے ہوئے میرے روزہ رکھا. بہت اہم چیز ہے، بہت اہم چیز ہے. بہت ساتھی اس میں ذرا شور میں نہیں رہنا.
جس طرح مدینہ منورہ میں اللہ کو نہیں بولا جاتا، وہ مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا وہ بھی نہیں بولا جاتا. ہم مکی مدنی یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر. یہ بھی بہت اہم چیز ہے رمضان میں، بہت اہم چیز. یہ بات ہے آپ کو عرض کرنا تھا. تو اللہ تعالیٰ ہمارا اس سال رمضان کو قبول فرمائے. بہت باتیں تو بہت سے ہیں، بہت سے مختلف انداز سے رمضان کی تشریح کی جا سکتی ہے، اس کی مختلف تعبیرات ہیں. آج کچھ نئے بھی آپ کے سامنے رکھے ہیں. بیسکلی یہ ہے کہ اخلاص اور عاجزی. آپ یہ دو چیزیں لے کر آئے نا رمضان میں، رمضان کے علاوہ بھی بہت اللہ تعالیٰ دیں گے، بہت اللہ تعالیٰ دیں گے. اور اگر اخلاص اور عاجزی، یعنی عاجزی، عبدیت، غلامی، سپردگی، یہ سب عاجزی کہہ رہا ہوں، عبدیت کہتے چلو بڑھ کر بہتر ہے. عبدیت اور اخلاص، اگر یہ چیزیں میں کمی ہے نا، آپ باقی سارے صفات لے کر آ جائے نا، ہمیشہ کمی رہے گی اور کمی آتی. یہ میں بھی آپ کو زندگی کی تجربہ بتا رہا ہوں. یہ دو چیزیں ہیں، عبدیت اور اخلاص. Your submission and servanthood and slavehood to Allah subhanahu wa ta'ala, and your selflessness. Ikhlas isn't just sincerity. One word in English cannot capture these things. Urdu میں بھی just اخلاص کہتے ہیں، آپ کو میرے خیال سے سمجھ نہیں آتا. Ikhlas is your absolute utter selflessness. That is what brings about your sincerity, that you're doing everything for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Alright? And that is also one of the lessons of hunger that you feel in Ramadan. That I am nothing. I'm just a physical creature of material needs and wants. میری کیا حیثیت ہے؟ بہت چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں مجھے بھی، آپ سب کو بھی، سب ساتھی سننے والے، ہمارے سب دوست احباب، جاننے والے، تعلق رکھنے والے پوری امت کو بہترین رمضان نصیب بڑا مہینہ ہے. مزہ آ جائے. کوشش کریں، محنت کریں، مانگیں. اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں، آپ دینے والے ہیں. بس اللہ تعالیٰ الوہاب، اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں، ہم دینے والے بن جائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ. دعا کیجیے. سبحان اللہ سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ رب کریم، ہمیں بہترین رمضان نصیب فرما، بندگی عطا فرما، اخلاص نصیب فرما. جو ہم نے دوری اختیار کی یا رب اس کو دور فرما. واپس یا رب قرب والا معمول نصیب فرما. یا رب فضولیات سے نجات نصیب فرما، فضولیات کا نشہ ختم فرما، اسکرین کا نشہ ہمارے اندر ختم فرما. یا رب کریم مصلح کا نشہ نصیب فرما، مسجد میں بیٹھنے کا نشہ نصیب فرما. قرآن کریم پڑھنا، سمجھنا، سیکھنا، سکھانا کا نشہ عطا فرما. اچھے کاموں میں، خیر کے کاموں میں یا رب ہمارا دل لگا. ہمیں یا رب دوسرے مخلوق کے لیے راحت کا سبب بنا، مخلوق کے لیے خوشی کا سبب بنا، مخلوق کا ہدایت کا سبب بنا. یا رب کریم ہمیں دوسروں سے اچھا فائدہ لینا یا رب نصیب فرما. یا رب کریم رمضان مبارک کے روزہ کی توفیق دے دیجیے. آپ پہلے بھی کرم کرتے تھے، اس رمضان ہم ابھی بھی محتاج ہیں. آپ کرم دے دیجیے، آپ فضل کر لیجیے. روزہ رکھنا ہمارے تدبیر میں لکھ لیجیے. روزہ رکھنے کی ہمت دے دیجیے. روزہ کو قبول کر لیجیے. روزہ رکھنے پر اپنا خوشی اور رضا کا معاملہ فرما دیجیے. قیامت کے دن انہیں رکھے ہوئے روزے کی برکت سے ہمیں جنت الفردوس ادا کر دیجیے. رب کریم رمضان میں ہر نماز پڑھنا نصیب فرما، فرض نماز پڑھنا نصیب فرما. صلاۃ التراویح یا رب کی توفیق عطا فرما. قرآن سے شوق سے سننا وہ بھی نصیب فرما. سن کر یا رب سیکھنا سمجھنا کا شوق بھی پیدا فرما. رب کریم
سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب نصیب فرما، ان کے اخلاق عطا فرما، ان کی طرز پر ہمیں بھی چلا، یا رب کریم ہمیں ہر معنی میں ان کے صحیح امتی بنا، یا رب کریم آپ کے قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعلیم اس کو سینے پر باندھنا نصیب فرما، آپ کی ہر حکم کی پیروی ہمارے لیے آسان بنا، یا رب کریم جو سارا سال ہم نے جو بھی گناہ کیا، جو بھی غلط میں پڑے، جو بھی غلط کام ہم نے کیے، یا رب کریم اس رمضان کو اس پورے سال کو کفارہ بنا، اس رمضان کو پوری زندگی کا کفارہ بنا، اس رمضان کو آئندہ کی نیکی کے دروازہ کھولنے کا سبب بنا، اس رمضان کو یا رب ہماری زندگی اور دل بدلنے کا مینہ بنا، یا رب کریم جس کے دل میں جو آپ سے دعا مانگ رہے ہیں، جو آپ سے چاہتے ہیں، جو آپ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں، سب کی دلی امیدوں کو پورا فرما، سب کی دلی مانگ کو پورا فرما، اور جو خیر سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء علیہ السلام اجمعین یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جنہیں آپ سے مانگا، کہ رب کریم جو ہمارے حق میں مناسب ہے ہمیں بھی نصیب فرما، جن چیزوں سے آپ سے پناہ مانگا ہمیں بھی یا رب ان چیزوں سے محفوظ فرما، ہمیں اچھے ساتھی نصیب فرما، ہمیں خود اچھا ساتھی بنا، ہمیں اچھائی کا معاملہ کرنا نصیب فرما، اچھائی کا سبب بنا، ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما، ہمارے اندر ہر قسم کے شر کو نکال فرما، خیر کو حاضر فرما، تقوی کو حاضر فرما، جس فجور کو ختم فرما، لعلکم تتقون کا سبق عطا فرما، لعلکم تتقون کا صبر عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا